السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں گے اور تجوید کے روز کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور ان کی غلط ادائیگیوں کا جائزہ لیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، سنیے اور دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد۔ اب ہم تجوید کے رولز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں کہ ہم ان کو حروف کو کیسے کیسے پڑھیں گے اور اس کی کیسے کیسے ادائیگی کریں گے۔ اپنے رجسٹر اور پینسل کو ریڈی کر لیں، ٹھیک ہے۔ جو رولز پہلے آپ نے لکھے ہوئے ہیں ان رولز کو دہراتے جائیں اور جو رولز آپ کے لیے نئے ہیں ان کو لکھتے جائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، اور پیچھے والے رولز جو ہیں وہ اس طرح آپ کو دوبارہ نہیں لکھنے پڑیں گے، اس کو آپ بس ریکال جسٹ کرتے جائیں۔ قل، قوف کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ لام پر یہ قوف کے اوپر پیش ہے، اس کو پیش کہتے ہیں، اور لام کے اوپر یہ چھوٹی سی جو دال ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، یا ساکن جو ہے وہ سکون کہتے ہیں، اس کو سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر ہو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، اور یہ حرکت کے نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جب حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش نہ ہو تو یہ والی دال چھوٹی سی اوپر ڈال دیتے ہیں۔ قل، ہم اس کو پڑھیں گے، قل یا ایہا الکافرون، یا کھڑی زبر یا، اور اس کے اوپر دیکھیں چھوٹی سی مد ہے، اس مد کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اور اس مد کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد حمزہ آ جاتا ہے۔ حمزہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، الف کے اوپر زبر زیر پیش جب ہو تو پھر اس کو حمزہ بول دیتے ہیں۔ تو جب کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، واو، یا اور الف کے بعد جب حروف مدہ کے بعد جب حمزہ آ جاتا ہے
تو اس کو 3 سے 4 الف کے برابر پھر لمبا کرتے ہیں. اور آگے شد بھی ہے تو یا کو مضبوطی اور قوت سے پڑھیں گے. تو ہم اس کو 3 سے 4 الف کے برابر یعنی 3 انگلیوں کو ہم بند کر لیں اور یا 4 انگلیوں کو بند کر لیں. میکسیمم مقدار اس کی 4 الف کے برابر ہے. 4 انگلیوں کو بند کر لیں اور آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک انگلی کو کھولتے جائیں. جتنا کھولنے میں ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم جو ہے اس کی ادائیگی میں لگے گا. امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. قل یا ایہا الکافرون. اب لام جو ہے اس کے بعد دیکھیں سکون ہے، لام ساکن ہے. ساکن حرف اپنے سے پیچھے والے حرف کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زبر زیر پیش کوئی شامل ہو تو پھر اس کی ادائیگی ہو. تو ہم نے دیکھا تو الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں تھی، اس کو چھوڑ دیا. اس الف کو دیکھا تو اس کے اوپر بھی کوئی زبر زیر پیش نہیں تھی، اس کو بھی چھوڑ دیا. اس کو ڈائریکٹ کس کے ساتھ ملا دیا؟ ہا کے ساتھ، کیونکہ ہا کے اوپر زبر ہے. اور ہا جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ اقصی حلق سے ہوگی، یعنی گلے کا وہ حصہ جو کہ سینے کی طرف ہوتا ہے وہاں سے اس کو ادا کریں گے. تو ہم اس کو پڑھیں گے قل یا ایہا الکافرون. کاف کھڑی زبر کا، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے. رو پیش و رو، رو جو ہے وہ اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ رو کے اوپر پیش ہے. رو کو موٹا یا باریک پڑھا جاتا ہے تو اس کی موٹا یا باریک پڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں. تو رو کو موٹا اس وقت پڑھتے ہیں جب اس کے اوپر پیش یا زبر ہو تو رو کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر رو کے نیچے زیر آ جائے تو تب اس کو باریک پڑھیں گے. رو پیش و رو یہ واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہو جاتا ہے. اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. نون وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا. تو ہم اس کو پڑھیں گے قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب دیکھیں یہ الف مدہ ہے، الف پہلے والے حرف پر زبر الف مدہ آ گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مدہ کے بعد جب حمزہ آ جائے تو اس کے اوپر مد آ جاتی ہے اس الف کے اوپر. اس مد کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اس کو چھوٹی مد کہتے ہیں، چھوٹی مد کہتے ہیں. اس مد کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. پھر ہم اس کو پڑھیں گے لا اعبد. حمزہ جو ہے اس کو اقصی حلق سے ادا کریں گے. حمزہ اور ہا یعنی سینے کی طرف جو گلے کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے، اور عین جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. لہٰذا اس کو اقصی حلق سے اور اس کو وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے ادا کریں گے تو دونوں کی آواز واضح ہوگی. اعبد اعبد لا اعبد ما تعبدون. میم زبر الف ما، یہ الف مدہ. یہ بھی الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. الف میں اور حمزہ میں یہی فرق ہے کہ الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتا، جبکہ جو حمزہ ہوتا ہے جس طرح یہ اعبد کا حمزہ ہے شروع میں اس کے اوپر زبر ہوگا یا پھر زیر ہوگا یا پیش ہوگا، تو تینوں صورتوں میں اس کو حمزہ بول دیں گے. ہم اس کو پھر پڑھیں گے لا اعبد ما تعبدون. تا کو باریک پڑھیں گے، تو کو موٹا پڑھتے ہیں. تا تو، اگر تو پڑھیں گے اس کو تو غلط ہو جائے گا، تا پڑھیں گے اس کو تو ٹھیک ہے. عین کو وسط حلق سے اسی طرح ادا کیا. دال پیش واو دو، یہ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش آ گئی تو اس کو لمبا کریں گے 1 الف کے برابر. الف پہلے والے حرف پر زبر آ جائے، واو پہلے والے حرف پر پیش آ جائے، یا پہلے والے حرف پر زیر آ جائے تو اس وقت ان کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے اور نون وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا. ہم اس کو پڑھیں گے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اسی طرح ولا، یہ بھی الف مدہ، الف پہلے والے حرف پر زبر، تو یہ الف مدہ ہے. 1 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. لیکن یہاں پر دیکھیں آگے حمزہ آ گیا
तो ऊपर छोटी मद आ गई। इस छोटी मद को फिर हम 3 से 4 अलिफ के बराबर मैक्सिमम लंबा कर सकते हैं। फिर हम इसको पढ़ेंगे वला तुम। नून जो है वो साकिन है और नून साकिन के बाद जब हरूफ हलक़ी भी ना हो, हरूफ यरमलून में से कोई हरफ भी ना हो और बा भी ना हो तो इख्फा होता है। नून साकिन या तनवीन के बाद, ये इसका रूल आप लिख लें, ये बार बार इस्तेमाल होगा। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हलक़ी भी ना हो, हरूफ यरमलून में से भी ना हो कोई हरफ और बा भी ना हो। हरूफ हलक़ी मैंने आपको बताया था ये 6 हरूफ हैं। हमज़ा हा, ये अक्सा हलक से। आइन हा, ये वस्ते हलक से। और गौइन खो, ये अदना हलक से अदा होते हैं। तो नून साकिन के बाद जब हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ ना हो, देखें ता है, कोई हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ नहीं है। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हरफ ना हो। हरूफ यरमलून मैंने आपको बताया था कि हरूफ यरमलून टोटल 6 हरूफ हैं। या, रो, मीम, लाम, वाव, नून। इन 6 हरूफ में से भी कोई हरफ ना हो और बा भी ना हो तो तब हम यहाँ पर इख्फा करेंगे। नून साकिन की आवाज़ को छुपाते हुए, गुन्ना करते हुए इसको अदा करेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे वला तुम। ये जो हमने किया है, जिस तरह उर्दू में हम कुम वाँ पढ़ते हैं, कुम वाँ, तो जो वाँ की ये जो आवाज़ है, ये जो नाक में आवाज़ ले जाना, ये जो है इसको कहते हैं गुन्ना करना, इख्फा करना। नून की आवाज़ को छुपा कर गुन्ना करते हुए, नून गुन्ना जो है वो करते हुए इसको अदा करना। तो हमने इसको पढ़ा वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। आइन खड़ी ज़बर आ, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे इसको। दाल पेश वाव दू, वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश है तो ये वाव मद्दा है। एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। अलिफ मद्दा आ गया। अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। जब अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए तो उस वक़्त छोटी मद आ जाती है उस पर। उस छोटी मद को हम 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। और हमज़ा जो है, इसको आपको मैंने बताया था, इसी सबक के अंदर मैंने पीछे बताया है कि हमज़ा जो है इसको अक्सा हलक से अदा करना है, आइन को वस्ते हलक से, दरमी हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करना है। और दाल जो है वो वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। वक़फ़ कहते हैं ठहरने को, सांस और आवाज़ दोनों को तोड़ना वक़फ़ कहलाता है। तो हम फिर इसको पढ़ेंगे वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। अब हम इसकी मजहूल अदायगियों के बारे में जान लेते हैं। अब बाज़ लोग जो हैं वो कुल की बजाय इसको पढ़ते हैं कुल, कुल मजहूल कर देते हैं और कौफ को काफ से बदल देते हैं, डंडे वाले काफ के साथ इसको बदल देते हैं। कुल का मतलब है कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए। तो काफ को डंडे के साथ पढ़ना तो उसका मतलब फिर ये हो जाएगा खाइए। तो माना चेंज हो गया, गलती हो गई, तो सवाब नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिला, गुनाह मिला। कुल की बजाय अगर कुल कह दें तो गुनाह मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। तो हम इसको पढ़ेंगे कुल, कुल, कौफ को मोटा पढ़ना है, कुल। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं कुल या अय्योहल, अय्योहल पढ़ते हैं इसको, या फिर या को लंबा नहीं करते, या क्या करते हैं या अय्युहल, तो ये गलत हो जाएगा। सही अदायगी है या अय्युहल, कुल या अय्युहल काफिरून।
جو مجہول پڑھتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں قل یا ایہل کافرون، تو غلط ہو جائے گا. صحیح ادائیگی ہوگی کافرون. اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں قل یا ایہل کافرون، کافرون، فا کے بعد یا داخل کر دیتے ہیں تو بھی غلط ہو جائے گا. صحیح ادائیگی ہوگی قل یا ایہل کافرون. اب بعض لوگ جو ہیں وہ کافرون جو ہے وقف تو کرتے ہیں، سانس اور آواز بھی توڑتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کو قل یا ایہل کافرون، سانس اور آواز دونوں توڑ دی لیکن کیا پڑھا؟ کافرون. تو یہ ہمارے رول کے خلاف ہوگا. قاعدہ یہ ہے کہ وقف کی صورت میں جو ہے آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، اگر اس پر زبر زیر پیش ہے تو ساکن ہو جائے گا، اور اگر جو ہے وہ دو زبر ہو تو پھر ایک زبر میں بدل جائے گا. اگر دو پیش ہوں تو بھی ساکن ہو جائے گا، دو زیر ہوں تو بھی ساکن ہو جائے گا. اور اگر جو ہے وہ گول تا ہو، گول تا اس طرح جو لکھی ہوتی ہے اوپر دو نقطے لگے ہوتے ہیں، وقف کی صورت میں وہ ہاس بدل جائے گی. تو اگر اس کو اینڈ والا اعراب پڑھا جائے تو غلط ہو جائے گا، لیکن اگر سانس اور آواز توڑے بغیر آگے ملا کر پڑھنا ہو تو پھر اس کو پڑھا جا سکتا ہے. جیسے کوئی پڑھے قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو جب ہم ملا کر اس کو پڑھیں گے، سانس اور آواز کو توڑے بغیر پڑھیں گے، تو پھر ہم آخری حرف کو ساکن نہیں کریں گے، ہم اس کے اعراب کو پڑھتے ہوئے آگے چلے جائیں گے. اسی طرح بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد، یہ مد جو ہے اور یہ الف اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں اس کے اندر. اسی طرح حمزہ اور عین جو ہے ان دونوں کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں، اس کو عین کی بجائے اس کو بھی حمزہ پڑھ دیتے ہیں تو غلط ہو جائے گا. اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے 3 سے 4 الف کے برابر، واضح طور پر یہ لمبا ہوتا ہوا محسوس ہو. لا اعبد، اور عین کو عین کے مخرج سے وسط حلق سے ادا کرنا ہے لا اعبد. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں لا اعبدو، بودو کر دیتے ہیں تو بھی غلط ہو جائے گا. مجہول ادائیگی ہے، پنجابی میں قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے. صحیح ادائیگی ہے لا اعبد. اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں لا اعبد، بودو، با کو بھی لمبا کر کے واو اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، اور دال کو بھی لمبا کرتے ہوئے اس کے ساتھ واو شامل کر دیتے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. نہ ہم با کو لمبا کریں گے اور نہ ہی دال کو لمبا کریں گے. صحیح ادائیگی ہوگی لا اعبد. اور اسی طرح بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ما تعبدون، تابودون، عین کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں اور با کو بھی لمبا کرتے ہوئے واو کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں. تو واو کو ہم با کے ساتھ واو شامل نہیں کریں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، بلکہ اس کو شارٹ فارم میں ہی ادا کریں گے. لا اعبد ما تعبدون. مجہول ادائیگی کرتے ہوئے اگر دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں لا اعبد ما تعبدون، تو غلط ہو جائے گا. یہ پنجابی میں قرآن پڑھنا ہے. صحیح ادائیگی ہے لا اعبد ما تعبدون. اسی طرح مجہول ادائیگی جو ہے یہاں پہ بھی ولا انتم، بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں اس کو ولا انتم عابدون، تو اگر ہم اس کو انتم پڑھیں، نون کو واضح کرتے ہوئے پڑھیں تو بھی غلط ہو جائے گا. اسی طرح ولا انتم پڑھیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر مد نہیں کیا. 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا تھا تو لمبا نہیں کیا، اور نون کو گنہ کرنا تھا تو گنہ کرنے کی بجائے اس کو اظہار کر کے ظاہر کر کے پڑھا تو بھی غلط ہو جائے گا. صحیح ادائیگی ہوگی ولا انتم. اسی طرح عین کو حمزہ سے بدل دینا، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں عابدون. عابدون اگر ہم ادا کریں گے تو یہ جو ہے ہمارا وسط حلق سے عین نہیں نکل رہا، تو یہ غلطی ہو جائے گی. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ولا انتم عابدون، عابدون،
تو غلط ہو جائے گا. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں آبیدونا یا آبدونا, تو بھی غلط ہو جائے گا. یہ 3 طرح کی میں نے ادائیگیاں آپ کو بتائیں. آبیدونا ایک یہ ہے, ایک ہے آبیدونا, تو بھی غلط ہو جائے گا. مجہول طریقے سے پنجابی میں جس طرح قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ بھی غلط. اور ویسے اگر ہم اس کو اگر کوئی اعراب صحیح بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کو با کو بھی لمبا کر رہا ہے, عین کو لمبا کرنا ہے, واو کو, دال کو بھی لمبا کرنا ہے, لیکن با کو بھی وہ لمبا کر رہا ہے, اور نون الف نا جو تیسری ادائیگی میں نون کو بھی لمبا کر دیں اور نون کے ساتھ الف لگا دیں تو بھی غلط ہو جائے گا. تو صحیح ادائیگی ہوگی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. مجہول طریقے سے اگر کوئی پڑھے تو وہ پڑھے گا ما آبود, آبود, یا پھر پڑھیں گے ما آبودو, تو غلط ہو جائے گا. صحیح ادائیگی ہوگی ما اعبد. اور بعض لوگ ہم عین کو حمزہ سے بدلتے ہیں ما آبود, آبود پڑھ دیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر 2 حمزہ پڑھے جا رہے ہیں یا پھر الف مدہ پڑھا جا رہا ہے, عین تو پڑھا ہی نہیں جا رہا. تو صحیح ادائیگی ہوگی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. یہ تھا آج کا سبق. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے پڑھایا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہمارے عمل میں لے آئے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.